الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق میں بھی توحید کا بیان تھا، رب العالمین کی قدرت کا بیان تھا، اور اس سبق میں بھی توحید کے متعلق چند مثالوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف طرق کے ساتھ توحید کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا اپنی توحید کو بیان کرنا جو کہ اہم مسئلہ ہے، اور اس کو آسان کر کے بیان کرنا یہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ چونکہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر مسلمان کی مسلمانی باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ مسئلہ صحیح سمجھ میں نہ آئے، عمل میں نہ آئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، صحابیت بھی ختم، الامان والحفیظ، اگر مسئلہ توحید کے اوپر عمل پیرا کوئی نہ ہو صحیح طریقے سے۔ بزرگ کی بزرگی بھی ختم، پیر کی پیری بھی ختم، مسلمان کی الغرض مختصر یہ کہ مسلمانی ختم۔ تو یہاں پر ایک طریقہ اللہ نے یہ بیان کیا، عبد یعنی بندے کا، عبد اور مخلوق خالق کا، بندے کا اور خالق کا آپس میں کیا تعلق ہے اور فرق ہے۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کے لیے فنا نہیں ہے، مخلوق کے لیے فنا ہے۔ مخلوق کو رب العالمین نے بنایا، چاہے جتنی اونچی ہستی کیوں نہ ہو۔ مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق ہیں۔ انسانوں میں اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا، ان کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا، ان کے لیے کم و بیش اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ان کے لیے اللہ نے دوسرے انبیاء کے اوپر دوسری کتابیں نازل کی، اور ان کے لیے اللہ نے یہ رنگا رنگ کی نعمتیں سجا کر ہمیں بتلایا کہ یہ میری زمین کے اوپر میری نشانی ہے، وقت کا پیغمبر۔ اور دیکھیں یہ مخلوق ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، تو ان کے لیے بھی فنا ہے۔ جس کے لیے ساری کائنات بن رہی ہے، طرح طرح کی چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا، اس کے لیے بھی فنا ہے۔ ایک وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ان کو بھی اللہ فنا کریں گے، پھر اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے جس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے، فنا ہوئے، اسی حالت میں اللہ اٹھائیں گے۔ جس حالت میں کسی کی موت آئی، اللہ اسی کے اوپر اس کو اٹھائیں گے۔ نیکی کرتے ہوئے کسی کی موت آئی، بڑا خوش قسمت ہے، اللہ اسی حال میں اس کو اٹھائیں گے۔ اور نعوذ باللہ کسی اور کام میں اس کی موت آ گئی تو اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہماری زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، زندگی کا آخری وقت ہے، اللہ اس کو خیر کے ساتھ نیکی اور تقوی والا بنا دے۔ نیکی، تقوی، طہارت، اپنی رضا کے ساتھ، بندوں کے ساتھ معاملات بھی درست ہوں، والدین کے ساتھ اگر موجود ہوں تو ان کے ساتھ بھی رضا مندی والے
معاملات ٹھیک ہوں، اللہ اس حالت میں دنیا سے موت دے۔ ایسی موت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیں، یہ کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، جس نے اس کو وجود بخشا وہی اس کا خالق ہے۔ مخلوق خالق کی جگہ پہ نہیں آ سکتی۔ یہ انسانوں کی زبردست قسم کی غلط فہمی ہے، جو مخلوق کو خالق کے برابر کا درجہ دیتی ہے یا اس کے قریب قریب کا درجہ دیتی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پہلے بھی تھی، اب جن کو ہے وہ بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ جس کے لیے فنا ہے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتا، جتنا بھی کوئی زور لگا لے۔ حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، ان کے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ۔ وہ اپنے استاد کے متعلق فرمانے لگے، توحید کا بیان چل رہا تھا اسباق میں، بخاری شریف کا باب تھا کوئی، فرمایا قادر عبدالقادر برابر نہیں ہو سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے سامنے بیٹھا بیان جو کر رہا ہے وہ عبدالقادر ہے، قادر کے لیے فنا نہیں ہے، عبدالقادر کے لیے فنا ہے۔ عبد کا لفظ جس چیز کے ساتھ آ جائے اس کے لیے فنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب کو سجدہ کرو۔ کسی جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے نبی کو سجدہ کرو۔ جب اللہ کا قرآن اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑی جو دلیل ہے، اس کے اندر اللہ نے کسی جگہ پہ نہیں فرمایا وقت کے پیغمبر کو سجدہ کرو، تو پھر کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خالق کے برابر ہے، یہ خالق تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ یہ کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم کے اندر بندگی والے الفاظ بھی سے متصف فرمایا، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی نہ رہے۔ اللہ نے معراج کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس وقت لفظ کون سا استعمال کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کے لیے معراج کی نعمت عطا فرمائی، اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے عرش و کرسی کے اوپر اللہ نے بلایا۔ یہاں پر امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ختم الرسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ عبد کا۔ عبد جو ہوتا ہے اس کے لیے فنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ایک تو مثال میں نے قرآن کریم سے دی تھی، حدیث مبارکہ کے اندر 20 مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پر اور صفات کو بیان کیا، وہاں پر ایک صفت عبد والی ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اپنی امتیوں کو تربیت دیتے ہوئے کئی مقامات پر فرمایا، اے میرے امتیوں غلط فہمی میں شکار نہ ہو جانا۔ جس طرح دوسری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت جس طرح دوسری چیزوں کو فنا کریں گے، مجھے بھی میرے اوپر موت آئے گی، پھر مجھے اللہ رب العزت قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے، اس حالت میں کہ میں اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوں گا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی جتنا مرضی اخلاص کے ساتھ کسی طرح کی بھی عبادت کرے، اخلاص میں ڈوب کر عبادت کرے، مسئلہ توحید اس کا ٹھیک نہیں ہے تو برباد ہے، برباد ہے، وہ کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے۔ ساری راتیں، ساری زندگی کی ساری راتیں سجدے میں گزار دے، دن کے اجالے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے پہ اگر اس نے مال اللہ نے اس کو وسیع دیا خرچ کرتے گزار دے،
طرح طرح کی نیکیوں کو جمع کر لے، اس کے اندر بندگی والی صفت نہیں ہے، برباد ہے وہ، دو لفظی بات ہے۔ تو اپنی نیکیوں کا وزن بنانے کے لیے، اس کی ویلیو بنانے کے لیے اس کو بندگی میں آنا پڑے گا۔ جو اللہ کی بندگی میں آ گیا، چھوٹا سا عمل وہ بھی قبول ہے، ارادہ کرنا بھی قبول ہے۔ یہاں پر ارادے پہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے استاد جی تھے حضرت مفتی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 5-6 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد وہیں پہ کسی ساتھی نے ان کی خواب میں زیارت کی۔ خواب میں زیارت کرنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا ہاں بھی بے تکلف دوست تھے نا دنیا میں بھی، ہاں بھی یونس کی بنیا تیرا؟ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے، اللہ رب العزت نے جو خیر کے کام میرے سے کروائے، اعمال کا پلڑا اللہ نے کھولا ہی نہیں۔ جن خیر کے کاموں کا میں ارادہ رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے ارادہ رکھنے کے اوپر ہی مجھے میری بخشش کر دی۔ ابھی تو خیر کے جو کام میں نے کیے ہیں اللہ نے وہ کھولنے ہیں، وہ آئندہ جن کاموں کا میں ارادہ رکھتا تھا ان کے اوپر ہی اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی عظیم ذات ہے، تو اس لیے بندے کو ہر وقت خیر کے کام کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے، عمل میں بھی لاتے رہنا چاہیے۔ یہ خیر کے کام کا ارادہ کرنا اور اس میں جستجو کرتے رہنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مثال عبد، ایک غلام کی، کسی کی ملک میں ہے، نہیں ہے وہ قدرت رکھتا کسی شے پر، ومن، اور ایک وہ شخص ہے جس نے ہم کو رزق دیا، جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے، اچھا رزق، فہو ینفق، پس وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثلا، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، 2 آدمی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی شے کے اوپر، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے علی مولا، اپنے آقا پر، اینما یوجہ، جدھر بھی اس کا آقا اس کو متوجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ نہیں لاتا خیر، هل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، ومن، اور ومن یأمر بالعدل، جو حکم کرتا ہے انصاف کا اللہ تعالیٰ، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا غیب اور زمین کا، اور نہیں ہے معاملہ، وما امر الساعہ، قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر یہ کہ آنکھ جھپکنا، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان آیات کی صحیح تفسیر سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں اور عمل میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔